بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے یہ علم الصرف میں فعل سے متعلق جو گردانیں تھی وہ تقریباً مکمل کر لی. اب اسم سے متعلق جو گردانیں ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ انتہائی آسان ہے. تو اس میں مشتق جو ہے اس کی تقریباً مشہور 7 قسمیں ہیں. اس میں مشتق اس کی مشہور تقریباً 7 قسمیں ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ. ان 7 قسموں کی جو گردانیں ہیں انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. اور فعل کے مقابلے میں یہ گردانیں یاد کرنا آسان ہے. فعل کے مقابلے میں یہ گردانیں یاد کرنا کیا ہے؟ انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو اس میں فاعل جو ہے آغاز ہم اس میں فاعل سے کریں گے. اس میں فاعل جو ہے ایسا اسم جس میں کام کرنے والے کے کام کو بتایا جائے. کرنے والے کے کام کو کیا بتایا جائے وہ اس میں فاعل میں بتایا جاتا ہے. اب یہاں پہ 2 الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد یہ ویسے انشاءاللہ تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے. ثلاثی کا معنی ہوتا ہے 3 الفاظ. ثلاثی کا معنی ہوتا ہے 3 الفاظ. مجرد صرف کہ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں صرف 3 الفاظ ہی ہو، 3 الفاظ سے زائد نہ ہو. فعل ماضی میں جس کی فاعل لام کلمے کے مقابلے میں صرف 3 الفاظ ہو انہیں ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی، ثلاثی کا معنی تو ہوتا ہے 3، مزید فی یعنی اس میں اضافہ ہو، یعنی فاعل لام کلمے کے مقابلے میں کچھ اضافی حروف بھی ہو. جسے ہم پڑھتے ہیں نصر، کتب، فتح، سمع. یہاں پہ فعل ماضی میں 3 الفاظ ہی ہے، 3 حروف ہی ہے، کوئی زائد حرف نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اکرم، اجتنب، استنصر. اب یہاں پہ فعل ماضی میں فاعل لام کلمے کے مقابلے میں اس سے زائد حروف بھی موجود ہے، یعنی فعل ماضی 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی. تو ثلاثی مجرد جو ہے یہ کل آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. 6 ابواب اس کے آتے ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آتے ہیں. نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب. یہ 6 ابواب آتے ہیں. تو ان سے اس میں فاعل بنانے کا انتہائی آسان طریقہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہے فاعل کے وزن پر آتا ہے. اس میں فاعل کس کے وزن پر آتا ہے؟ فاعل. اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے فاعل. ٹھیک ہے. کرنے والا، فاعل کرنے والا. اب اسی طرح ہم جو پڑھ رہے تھے پہلے اس سے بھی بنا لیتے ہیں ناصر. ناصر. ٹھیک ہے. یہ واحد مذکر ہو گیا. فاعل ناصر مدد کرنے والا ایک مرد.
اب فاعلانی تسنیہ ہو جائے گا، تسنیہ مذکر، ناصرانی، ناصرانی مدد کرنے والے دو مرد، فاعلون ناصرون مدد کرنے والے سب مرد، فاعلتن اب آخر میں گول تا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا، فاعلتن ناصرتن مدد کرنے والی ایک عورت، فاعلتانی اس کے وزن پہ ناصرتانی مدد کرنے والی دو عورتیں، مدد کرنے والی دو عورتیں، ناصرات فاعلات کے وزن پہ ناصرات مدد کرنے والے سب مرد، ناصر ناصران ناصرون، ناصرۃ ناصرتان ناصرات، ناصرۃ ناصرتان ناصرات۔ تو یہ ہو گیا اس میں فاعل، اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے، یہ اس میں فاعل کس سے؟ ثلاثی مجرد سے، تو اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے کس کے وزن پہ آتا ہے؟ فاعل کے وزن پر۔ ثلاثی مجرد کا میں نے بتا دیا آسان مفہوم، جس کے ماضی میں 3 حروف ہو، جس کے ماضی میں 3 حروف ہو، اس سے زائد نہ ہو، اس کو ثلاثی مجرد بولتے ہیں۔ اور ثلاثی مجرد کی 6 ابواب ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، نام جو ہے ہم آگے یاد کریں گے۔ تو یہ ثلاثی مجرد اس میں فاعل جو ہے فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے ناصر ناصرانی ناصرون، ناصرۃ ناصرتان ناصرات، اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے دو مرد، مدد کرنے والے سب مرد، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی دو عورتیں، مدد کرنے والی سب عورتیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تثنیہ جو ہے 2 طرح آتا ہے، ناصرانی بھی آتا ہے اور ناصرین بھی آتا ہے، ناصرانی اور ناصرین، ناصرین، ٹھیک ہے، یا ساکن اس سے پہلے زبر، ناصرانی ناصرین، ناصرانی میں اعراب اس کا الف کے ساتھ ہوگا، اور ناصرین میں جو اعراب ہے یہ یا ساکن ماقبل فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ حالت رفع میں یہ تثنیہ کا اعراب ناصران ہے، حالت نصب اور حالت جر میں ناصرین ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع جو ہے یہ بھی ناصرین آئے گا، ناصرون اور ناصرین، ناصرین نہیں ہے، یہ ناصرین ہے۔ ناصرون یہ حالت رفع میں ہوگا، اور ناصرین مسلمین یہ حالت نصب اور حالت جر میں ہوگا، حالت نصب اور حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ مؤنث تثنیہ جو ہے اس کا بھی ہوگا، ناصرتین، ناصرتین، ٹھیک ہے، ناصرتین، ناصرتانی یہ حالت رفع میں، ناصرتین حالت نصب اور جر میں۔ تو آپ نے یہ گردان یاد کرنی ہے، ناصر ناصرانی ناصرون ناصرۃ ناصرتان ناصرات، ٹھیک ہے۔ یہ تو گردان اس میں فاعل ثلاثی مجرد کی آپ کے سامنے آ گئی، اس میں فاعل
ثلاثی مجرد کی گردان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فاعل ثلاثی مزید فی کی کیا گردان ہے؟ اس میں فاعل ثلاثی مزید فی یعنی جس کے مضارع میں ماضی میں 3 کلمے سے زیادہ الفاظ ہو، ماضی میں 3 سے زیادہ الفاظ ہو، اس سے کیسے بنائیں گے؟ جیسے اکرم یکرم اکراما، اکرم اب ماضی ہے یہ، اس میں 3 الفاظ نہیں، یہ 4 ہے، اکرم حمزہ کاف را میم، یہ کتنے الفاظ ہو گئے؟ 4۔ تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، تو انتہائی آسان ہے۔ ثلاثی مزید فی سے، ثلاثی مزید فی سے یہ یکرم لفظ ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ یکرم۔ ثلاثی مزید فی سے اگر ہم نے اس میں فاعل بنانا ہو تو فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل مضارع سے۔ اب یکرم جو ہے، یکرم یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یکرم اکرم یکرم۔ سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ علامت مضارع گرانا ہے، علامت مضارع گرا دینا ہے، اس کی جگہ میم لگا دینا ہے، اس کی جگہ میم مضموم جو ہے لگا دینا ہے، اس کی جگہ میم مضموم لگا دینا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آخر سے پہلے والے حرف پہ کسرہ دینا ہے، علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لکھے آ گئے، اور آخر سے پہلے والے حرف پہ کسرہ دینا ہے۔ جیسے یہاں پہ اب مثال ہم دیکھتے ہیں، یکرمو، یکرمو، اکرم، اکرم یکرمو، یہ علامت مضارع گرا دیا، اس کی جگہ میم مضموم لے کے آئے، میم لے کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ مک، دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آخر سے پہلے والا حرف جو ہے اگر اس پہ کسرہ نہ ہو اس کو کسرہ دینا ہے، یہاں پہ پہلے سے کسرہ ہے، مکرمن، 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 ٹھیک ہے۔ اجتنب یجتنب، یجتنب سے دیکھتے ہیں، یجتنب، یہ پریشان نہ ہو، یہ والے ابواب ابھی ہم نے پڑھنے ہیں، یجتنبو، یستنصرو یہ بھی ہم نے پڑھنے ہیں، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ یجتنبو، یجتنبو، یا کی جگہ یہ علامت مضارع، اس کو گرا دیا ہم نے، علامت مضارع کو گرا دیا، اس کی جگہ میم مضموم لگا دیا، میم مضموم، مجھ، مجتنبن، آخر سے پہلے والا حرف جو ہے نون ہے، مجھ وہ پہلے سے مکسور ہے، مجتنبن، ٹھیک ہے۔ انتہائی آسان فارمولہ ہوا یعنی یستنصرو سے مستنصرون، ٹھیک ہے۔ انفطر ینفطر سے منفطرون، تو یہ اس میں فاعل ثلاثی مزید فی سے، اس میں فاعل ثلاثی مزید فی کا فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ صرف ثلاثی مزید فی نہیں ہے، یہ نام صحیح نہیں ثلاثی مزید فی، بلکہ ثلاثی مزید فی آپ اس طرح کریں، ثلاثی مجرد کے علاوہ بقیہ تمام ابواب سے، ثلاثی مجرد کے علاوہ بقیہ تمام ابواب سے،
یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ بقیہ تمام ابواب سے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, اس میں ثلاثی مزید فی بھی آ گیا اور بقیہ تمام ابواب رباعی مجرد رباعی مزید فی بھی آ گیا. اب دیکھیں مکرمن مکرمن, باقی آگے الف لا لگا مکرمانی یا مکرمینی, مکرمون یا مکرمین. ٹھیک ہے, یہاں پہ مکرمتن مؤنث کی مکرمتن, مکرمتانی یا مکرمتین مکرمتین, مکرماتن مکرماتن. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کی جگہ ہم مجتنبن کرتے ہیں, مجتنبن مجتنبانی یا مجتنبین مجتنبین, مجتنبون یا مجتنبین مجتنبین. مجتنبۃ مجتنبتان اور مجتنبتین, مجتنبات مجتنبات. یہ اس میں فاعل ثلاثی مجرد کے علاوہ بقیہ تمام ابواب سے ہو گیا. اس میں فاعل ثلاثی مجرد کے علاوہ بقیہ تمام افراد کے ساتھ ابواب کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اس کی؟ جی سمجھ آ گئی سب کو یا نہیں؟ اچھا ادھر ہی یہ بات یاد رکھیں, اس میں مفعول جو ہے اس کے بھی بنانے کے دو طریقے ہیں. اس میں مفعول کے بھی بنانے کے دو طریقے ہیں. یہ ثلاثی مجرد کے علاوہ بقیہ تمام ابواب سے اس میں مفعول بھی اسی طرح اس میں فاعل کی طرح بنتا ہے, بس تھوڑا سا فرق ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف پہ زبر دے دینا. آخر سے پہلے والے حرف پہ کیا دے دینا ہے؟ زبر دے دینا ہے. اب یہاں پہ مکرمن ہے, مکرمن یہ اس میں فاعل ہے, آخر سے پہلے والے حرف پہ جب زبر دے دیں گے مکرمن مجتنبن مکرمانی. ٹھیک ہے, مکرمانی مکرمون مکرمتن مکرمتانی مکرماتن. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس میں مفعول بن جائے گا ثلاثی مجرد کے علاوہ. ثلاثی مجرد کے علاوہ کیا بن جائے گا؟ اس میں مفعول بن جائے گا. تو یہ اس میں فاعل کی گردان آپ لوگوں نے صحیح طرح یاد کرنی ہے. دونوں طریقوں سے اس میں فاعل کی گردان آپ نے کیا کرنی ہے؟ یاد کرنی ہے. اب یہ ہم اس میں مفعول جو ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی انتہائی آسان ہے. اس میں مفعول کی گردان جو ہے ثلاثی مجرد سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کی گردان مفعول کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر؟ مفعول کے وزن پر. مفعول جس پہ کوئی کام کیا جائے. مفعول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کوئی کام کیا جائے. تو اس اسم میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس پہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کس کے وزن پہ آتا ہے؟ مفعول منصور منصور منصورانی منصورانی.
अलिफ नून लगा दिया, या नून लगा दिया, मंसूरैनी, मंसूरैनी, ठीक है। मंसूरूना, वाव नून लगा दिया, या नून लगा दिया, मंसूरीना, मंसूरीना। मंसूरतुन, मंसूरतानी, मंसूरतैनी, मंसूरतैनी, और मंसूरातुन, मंसूरातुन, मंसूरुन, मंसूरानी, मंसूरून, मंसूरतुन, मंसूरतानी, मंसूरातुन। मंसूरुन का माना है मदद किया हुआ एक मर्द, मदद किया हुआ एक मर्द, ठीक है, मदद किया हुआ एक मर्द। और मंसूरानी, मदद किए हुए दो मर्द। मंसूरूना, मदद किए हुए सब मर्द। और मंसूरतुन, मदद की हुई एक औरत। मंसूरतानी, मदद की हुई दो औरतें। मंसूरातुन, मदद किए हुए कई औरतें, मदद की हुई कई औरतें। तो ये क्या हो गया, इसमें मफऊल सुलासी मुजर्रद से, इसमें मफऊल सुलासी मुजर्रद से, ठीक है। ये इसमें मफऊल क्या हो गया, सुलासी मुजर्रद हो गया। और सुलासी मुजर्रद के अलावा इसमें मफऊल जो है, सुलासी मुजर्रद के अबवाब के अलावा बकिया अबवाब से इसमें मफऊल बनाने का तरीका वो भी इसमें फ़ाइल ही की तरह है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क मैं बता देता हूँ। इसमें फ़ाइल जो है, इसमें फ़ाइल जो है वो किससे बनाया जाता है, फ़िल मुज़ारी मारूफ से, फ़िल मुज़ारी मारूफ से बनाया जाता है। और इसमें मफ़ऊल जो है फ़िल मुज़ारी मजहूल से बनाया जाता है, बस। या दूसरे अल्फाज में आप ये कहें कि इसमें मफ़ऊल में आखिर से पहले वाले हर्फ पे ज़ेर की बजाय ज़बर आएगी। मजहूल में भी ज़बर ही आती है ना, युकरिमु मारूफ है, युकरमु मजहूल है, तो मुकरिमुन की बजाय मुकरमुन, मुकरिमुन की बजाय मुकरमुन, मुजतनिबुन की जगह मुजतनबुन, और मुकरमानी मुकरमैनी, मुकरमून मुकरमीना, मुकरमतुन मुकरमतानी मुकरमातुन। ये समझ आ गई। इसमें मफऊल की समझ आ गई।